شروعات میں یہ کہانی شاید ہی آپ کو عجیب لگے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کی اینڈنگ آپ کو چونکا دے گی۔ اور بے شک یہ کہانی بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر آپ ایسی کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بے شک آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ یہ کہانی انڈیا میں رہنے والی ایک خاندان کی ہے۔ چندوواد ایک بہت بڑی مڈل کلاس فیملی تھی جو بڑے آبادی والے شہر ناردرن دلی انڈیا میں رہتے تھے۔ ان کا خاندان کسانوں کا کام کرتا تھا۔ یہ لوگ صحراؤں میں کام کرتے۔ 1989 میں اس خاندان کے سب سے بڑے، جن کا نام بھوپال سنگھ تھا، کہ فیصلہ کیا کہ کچھ بدلاؤ لایا جائے۔ اس نے اپنے گاؤں کی ساری زمین بیچ دی اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دہلی میں رہنے لگا۔ اور کچھ عرصے بعد ہی بھوپال کے باقی بچے اور ان کے خاندان بھی بھوپال کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئے، اور 2007 تک 12 چندوواد ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ گھر چلانے کے لیے دکانداری کا کام کرتے، اور انہوں نے اپنے گھر کے سب سے نیچے والے حصے میں دکان کھولی ہوئی تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا اور وہاں کے لوگ بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے، ان کے قریب رہنا پسند کرتے۔ بھوپال ایک شفقت کرنے والا انسان تھا اور تمام ہمسایوں میں باپ کا کردار ادا کرنے لگا، اور ہمسائے بھی اسے ڈیڈی بلانے لگے جیسا کہ اس کے گھر والے اسے بلاتے تھے۔ اور بھوپال کی بیوی نے بھی ماں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہمسایوں میں اسے ممی کہا جاتا، اور جب انہیں اپنے گھر میں کوئی کام کاج نہ ہوتا تو یہ گلی میں کام کرنے والے ملازمین کو چائے پلاتی اور گلی میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ اور اگر بھوپال کے بچوں کی بات کی جائے، ان میں سے 3 بیٹے تھے، 2 بیویاں اور 5 ان کے بچے تھے۔ انہیں اکثر اسٹور میں دیکھا جاتا تھا، اور ہمسائے ان سے بھی عزت و احترام سے پیش آتے۔ اور مختصر کہا جائے تو چندوواد خاندان خوش رہنے والا، پر امید اور ایک کامیاب گھرانہ تھا۔ لیکن 2007 میں انہیں ایک بہت بڑی مشکل سے گزرنا پڑا جب بھوپال کی موت ہو گئی۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ گھر والوں کے لیے کتنا ضروری تھا، ہمسایوں کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کے بغیر ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی موت کے بعد تمام گھر والے اپنے کاموں میں اور اچھے ہو گئے۔ ایک پہلے سے ہی اچھا خاندان جس میں دن بدن اور بھی سدھار آ رہا تھا، انہوں نے دکان کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا اور اتنا کما لیا کہ ایک اور دکان کھول لی، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ شراب اور تمباکو کو چھوڑ دیا اور خالص غذا کھانے لگے۔ بچے جو پہلے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، انہوں نے اور بھی محنت کرنا شروع کر دی اور بھی بہتر ہو گئے، اور گھر کا ہر فرد بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ لیکن اس خاندان میں سارے بدلاؤ دیکھ کر کسی کو بھی حیرانی نہیں ہوئی، بلکہ ہمسائے ان میں اتنے اچھے بدلاؤ دیکھ کر ان سے رشک کھانے لگے کہ کس طرح بچوں نے باپ کی موت کے بعد خود کو سنبھالا ہے، اور وہ ان کے لیے خوش تھے۔ مگر وہ پیچھے کی کہانی نہیں جانتے تھے، اور نہیں جانتے تھے کہ پیچھے کیا چل رہا تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک بہت ہی خطرناک وجہ جو ان سب میں بدلاؤ کی وجہ بن رہی تھی۔ اب جاتے ہیں 11 سال آگے۔ 1 جولائی 2018 کو ہر صبح کی طرح اس صبح بھی لوگ ان کی دکان کے باہر کھڑے تھے خریداری کے لیے، لیکن دکان بند تھی۔ چندوواد وقت کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے کبھی بھی دکان دیر سے نہیں کھولی تھی۔ ٹھیک پورے 6 بجے صبح کے ان کی دکان کھل جاتی، لیکن اس صبح کچھ الگ ہوا، اور 6 بج گئے اور وقت گزرتا رہا، مگر نہ ہی دکان کا دروازہ کھلا، نہ کوئی لائٹ جلی، نہ ہی چندوواد میں سے کوئی باہر آیا۔ لوگوں نے انہیں فون کرنا شروع کر دیے، مگر کسی کا بھی فون نہیں لگ رہا تھا۔ تو ہمسایوں میں سے ایک 79 سال کے ہمسائے نے ارادہ کیا کہ اوپر جا کر خود وہ ان کو دیکھے۔ وہ اوپر گیا، اس نے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن دستک کی آواز پہ بھی کوئی نہ آیا، اور نہ ہی کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ اور آخر کار اس نے کنڈی کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کنڈی کو توڑا مروڑا اور زور کا دھکا دیا، اور دروازہ کھل گیا، اور اسی دوران اس نے ان کے نام پکارے۔ مگر وہ تھوڑا اندر ہوا تو اس کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا، اور انہی قدموں پر پیچھے ہو گیا اور نیچے کی طرف بھاگ گیا۔ کسی کو کہا کہ جلدی سے پولیس کو فون کرو۔ خوش قسمتی سے اس علاقے میں اس وقت ایک پولیس والا تھا،
اور وہ جلدی سے موقع پر پہنچ گیا اور لوگوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے اوپر گیا، لوگوں کو جگہ سے ہٹایا جو یہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ جو اس 79 سال کے بوڑھے آدمی نے دیکھا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی نے پولیس کو سارا منظر بتایا کہ اوپر کا منظر کیا تھا، تو یوں پولیس نے خود کو دماغی طور پر تیار کیا اور سیڑھیوں سے اوپر گیا، اور گھر کا کونا مڑنے سے پہلے ہی وہ تھوڑی دیر ٹھہر گیا اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ خود کو تیار کر رہا تھا، مگر جب وہ مڑا اور دروازے سے اندر دیکھا تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور 2 پولیس والے تھے، اور جب وہ پہلی بار گھر کے اندر گئے تو 10 سیکنڈ ہی اندر رہے اور باہر آ گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کے لیے بہت ہی زیادہ تھا، انہوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ امید کرتا ہے اور آگے بھی اس کی زندگی میں اسے ایسا نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور آخرکار وہ ہمت کر کے اس گھر کے اندر دوبارہ گئے، جہاں انہیں 11 ڈائریاں ملی جو کہ چھپائی گئی تھی، جو اس بھیانک کہانی کی وضاحت کر رہی تھی۔ اس خاندان کو کیا ہوا تھا؟ 2007 میں بھوپال کی موت کے بعد گھر والوں نے ایک پنڈت کو بلایا تاکہ گھر میں وہ انہیں بھوپال کے لیے دعا کرا سکیں، اور اس کی دعا کے دوران بھوپال کا سب سے چھوٹا بیٹا للت، جو کہ اس وقت 30 سال کا تھا، کچھ بڑبڑانے لگا، اور جیسے ہی وہ شروع ہوا تمام گھر والے رک گئے اور اپنا کام کاج چھوڑ کر حیرانی سے دیکھنے لگے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا جو وہ سن رہے تھے۔ کچھ سال پہلے کی بات تھی کہ للت کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے شیلف سے اس کے سر پر ایک بھاری لکڑی گری تھی جس نے تقریباً اس کی جان ہی لے لی تھی، مگر وہ اس حادثے سے تو بچ گیا، لیکن سر کی ایک طرف زیادہ چوٹ لگنے سے اس کے بولنے کی قوت چلی گئی تھی۔ لیکن وہ اس وقت جہاں بیٹھا بڑبڑا رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ دعائیں پڑھ رہا تھا اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ گھر والے اس کی طرف گھورنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ ڈیڈی آ گئے ہیں۔ للت کی آواز واپس آ گئی تھی اور اس نے ایک ڈائری رکھنا شروع کر دی۔ 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے ریکارڈ جو ٹھیک تھے، ان میں اس نے عام سی روزمرہ کی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ کیسا گزرا اس کا دن اور اس نے دن بھر کیا کیا۔ لیکن اس کے بعد ڈائری کے ریکارڈ میں بڑی تبدیلی آنے لگی۔ اس کی ڈائری کا پہلا عجیب ریکارڈ 7 ستمبر 2007 کو لکھا گیا۔ پہلے تو للت اپنے بارے میں لکھتا تھا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، لیکن ایک دم سے وہ سب رک گیا اور وہ عجیب چیزیں لکھنے لگا، جیسے کہ ایسی چیزیں جو کچھ قواعد و قانون لگ رہے تھے جو گھر والوں کے لیے تھے۔ جس میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ سب بھوپال کی بڑی تصویر جو کہ پرانے دور کی بغیر کسی رنگ کے تھی، اسے اپنے سامنے رکھیں اور دعا کریں کہ وہ اپنی پرانی ساری بری عادات کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد سے ڈائری کے ریکارڈ ایسے ہی رہے، جن میں گھر والوں کے لیے قانون و قواعد ہوتے، اور آخری دن تک ایسے ہی رہے، اور آہستہ آہستہ یہ ریکارڈ اور بھی عجیب ہوتے گئے، اور قوانین جن پر گھر والوں کو عمل کرنا تھا اور بھی سخت ہوتے گئے، جیسے کوئی گھر والوں کو دبانا چاہ رہا ہو، اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر والوں کو سزا دی جا رہی ہے، اور گھر والے ان قوانین کی پاسداری بھی کر رہے تھے بغیر کسی سوال کے۔ اس سب کے پیچھے وجہ تھی کہ للت نے ان سب کو کہا کہ بھوپال موت سے واپس آیا تھا میرے پاس اور مجھے میری آواز واپس کی، اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تمام روحوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اور للت کا کہنا تھا کہ رات میں بھوپال اس کے پاس آتا ہے اور ہدایات لکھتا ہے جس پر اس کے گھر والوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اس کے پیچھے وجہ تھی کہ اگر یہ لوگ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو اس سے وہ سیدھے راستے پر چلے جائیں گے، جس سے ان کی روحیں بچ جائیں گی۔ شروع میں تو کچھ ہدایات ٹھیک تھیں جن میں بھوپال کے لیے کچھ کرنا ہوتا، مگر آہستہ آہستہ یہ ہدایات عجیب ہو گئیں، اور گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ ہدایات ہوتی کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیا وہ کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، کیا کس وقت کھانا ہے اور کیا کس وقت نہیں کھانا، اور کیا وہ اسٹور میں بیچ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے پیسے کو باقی کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی ہدایات تھیں کہ کس وقت انہیں مذہبی رسومات ادا کرنی ہیں اور کس وقت نہیں۔ اور ٹھیک رات کو 9 بجے تمام گھر کے لوگ اپنا تمام کام کاج چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی گھر سے باہر ہوتا تو جلدی سے گھر آ جاتا اور پوچھنے پر بتاتے کہ دادا آ رہے ہیں، اور ٹھیک 9 بجے سارے گھر والے ایک جگہ بیٹھ جاتے اور للت ان کے سامنے بیٹھتا اور بھوپال کی روح اس میں آ جاتی اور ڈائری لکھتی
اور 15 سے 30 منٹ تک بھوپال ان سے دعائیں کرواتا۔ للت کو دوبارہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی آواز جا رہی ہے، اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر اب کوئی میری آواز سنے تو وہ میں نہیں ہوں اور وہ بھوپال ہے۔ اور گھر والوں کی نظر میں للت اب للت نہیں رہا تھا، اور اب للت بھوپال بن چکا تھا، اور بھوپال واپس آ چکا تھا، اور گھر میں للت کی ماں کے علاوہ سب نے اسے ڈیڈی بلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سالوں گزرتے گئے اور ہمسایوں کو بھی عجیب محسوس ہونے لگا گھر والوں کے رویوں سے، خاص طور پر للت کے، لیکن کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی، کیونکہ ان رویوں کے باوجود گھر والے ٹھیک لگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور کامیاب تھے، وہ پیسہ کما رہے تھے اور بچے اسکول میں ٹاپ کر رہے، وہ ان کے لیے خوش تھے۔ تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگے، جون 2018 میں، حادثے سے ایک ماہ پہلے، جب پولیس اور ہمسایوں نے ان کے گھر میں ایک بھیانک منظر دیکھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا۔ چندوواد خاندان کے لیے خوشی کا وقت تھا، کیونکہ بچوں میں سے ایک کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور جون 17 کو ایک بہت بڑی منگنی کی رسم رکھی گئی جس میں سارا خاندان موجود تھا، اور سب نے ڈانس کیا اور ہلا گلا کیا، اور سب بہت خوش تھے۔ اس کے بعد سب کی توجہ شادی کی طرف ہو گئی، وہ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جون 27 کو چندوواد نے ایک ہمسائے کی دعوت کی، اور ان کا کہنا تھا کہ دعوت کے دوران سب لوگ شادی کی بات کر رہے تھے۔ شادی جو کہ کچھ مہینے بعد ہی تھی، اور 24 گھنٹے بعد چندوواد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ پہلی بار انہوں نے اپنی دکان بھی نہیں کھولی تھی، اور ہمسائے اور پولیس والوں نے خوفناک منظر دیکھا جہاں چندوواد خاندان کے 11 لوگ چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ جان بوجھ کر لگ رہا تھا۔ سب ایک ہی قطار میں لٹکے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، منہ پہ ٹیپ چڑھی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں اور ان کے کان بند تھے تاکہ ان کی آواز نہ نکل سکے، نہ کچھ سن سکے اور نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکے۔ ان کے پاؤں کے نیچے کالے رنگ کے سٹولز پڑے تھے، اور گھر کے 11ویں اور سب سے بڑی فرد جو 37 سال کی تھی اور بھوپال کی بیوہ ایک بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کو لگا کہ یہ ایک قتل کا کیس، مگر جب انہوں نے للت کی ڈائری برآمد کی تو معلوم ہوا کہ وجہ کچھ اور ہی تھی۔ للت کی ڈائری کے آخری کچھ ریکارڈ جب دیکھے گئے، جن پر للت نے لکھا تھا کہ صرف بھوپال کی ہدایات پر عمل کرنے سے ان کی روحوں کو آزادی ملے گی، انہیں ایک مذہبی رسم بھی کرنی ہوگی جسے للت نے واد تپسیا کا نام دیا، جس کا مطلب تھا کہ بنیان کے درخت کی لٹکی ہوئی جڑوں سے لٹک کر عبادت کرنی ہوگی۔ جس دن یہ لوگ مردہ حالت میں ملے، اس سے 8 دن پہلے ہی انہوں نے اس عبادت کو کرنے کے لیے مشق شروع کر دی۔ ہر رات وہ اپنے ہاتھ باندھتے اور پھر خود کھولنے کی کوشش کرتے، اور گلے پر رسی باندھتے اور پھر اسے کھولتے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کرتے جب تک کہ انہیں اس سب میں مہارت حاصل نہیں ہو گئی۔ جس دن انہیں مردہ حالت میں پایا گیا، اس سے 1 دن پہلے انہوں نے بھوپال کے لیے مذہبی رسم رکھی۔ انہوں نے کھانا آرڈر کیا اور اپنے کتے کو باہر باندھا، اور 10 بجے گھر میں سے بھوپال کی ایک بہو اور پوتا گھر سے گئے اور دکان سے سٹول اٹھا کر لائے، اور یہ سب سیکیورٹی کیمرے میں دیکھا گیا جب وہ سٹول لے کر گھر واپس آ رہے تھے، جو بعد میں انہیں رسومات میں استعمال کرنے تھے۔ آدھی رات کے بعد اب گھر والوں کے لیے وقت ہو گیا تھا کہ وہ سب اپنی جگہ لیں۔ ماں باپ نے بچوں کی مدد کی کہ ان کے ہاتھ پیر باندھے، ان کے کانوں میں روئیاں دیں، ان کی آنکھوں میں پٹی باندھی اور ان کے منہ پر ٹیپ چڑھائی، انہیں سٹول پر کھڑا کر کے ان کے گلے میں پھندے ڈالے اور انہیں کسا اور کہا کہ وہ انتظار کریں جب تک کہ وہ انہیں نہیں کہتے، اور بعد میں انہوں نے یہ سب اپنے ساتھ کیا۔ اس وقت للت کی ماں کو لگا کہ وہ سٹول پر کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ بہت تھک گئی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کمرے میں بیڈ پر لٹایا جائے۔ تو وہ للت اور اس کی بیوی کمرے میں گئے، اسے بیڈ پر لٹایا گیا۔ پھر للت اور ٹینا نے اس کے ہاتھ اور پیر باندھے، اس کے کانوں میں روئیاں دیں، اس کے منہ پر ٹیپ چڑھائی اور آنکھوں پر پٹی دی، اس کی گردن کے گرد بیلٹ باندھا اور کھینچ دیا جب تک کہ وہ بے جان نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بیلٹ کھولا اور اس کے پاس رکھ دیا، اور للت اور ٹینا باہر اپنی جگہ پر آ گئے، باہر ہال میں، جہاں گھر کے تمام لوگ جن کے کانوں میں روئیاں تھیں اور آنکھوں پر پردے اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ للت اور ٹینا نے ان کے نیچے سے ایک ایک کر کے سٹول نکال دیے۔ اس کے بعد
للت اور ٹینا نے اپنے پاؤں باندھے، اپنے کانوں میں روئیاں دیں، اپنے منہ پر ٹیپ لگائی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ایک دوسرے کے ہاتھ باندھے اور پھندا ڈالا اور سٹول سے چھلانگ لگا دی۔ للت کی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا کہ ایک کپ میں پانی رکھنا، میں آؤں گا جب اس پانی کا رنگ بدلے گا۔ اس رسم کا مقصد بھوپال کو زندہ طور پر ملنا تھا کہ وہ ان کے سامنے آ کر ان سے اصل میں ملاقات کرے گا۔ لکھا تھا کہ جیسے ہی وہ لٹک جائیں گے، آسمان کھلے گا، زمین کانپے گی اور بھوپال دروازے سے آئے گا اور انہیں ان کی موت سے بچا لے گا۔ اور انہوں نے ایک کپ میں پانی ڈال کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور سامنے کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا تاکہ بھوپال اندر آ سکے بچانے کے لیے۔ چندو واد خودکشی نہیں کر رہے تھے، وہ ایک رسم ادا کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ بھوپال انہیں آ کر بچا لے گا اور اسی لیے 2 دن پہلے وہ شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کچھ مہینے بعد ہی تھی، یہاں تک کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ 2 دن بعد یہ رسم ادا کریں گے۔ اور انویسٹیگیٹرز نے اس کیس کو بند کر دیا اور وجہ ایک بڑے پیمانے پر کی جانے والی خودکشی بتائی جس کے پیچھے ایک نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔